آج یہاں پروگرام ہے تو پرسوں دیا جوری میں ہے تو ترسوں وہاں کیا نام ہے بھوڑائی میں ہے تو یہاں ہے، تو لگاتار پروگرام رات رات بھر ہوتے ہیں میرے بھائیوں. یہ اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف. کبھی سال میں ہو گیا کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها. بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی عشاء کی نماز کے پہلے سونے کو پسند نہیں فرماتے تھے اور عشاء کے نماز کے بعد بات چیت کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے. جب بات چیت کرنا حرام ہے تو بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا، آئی پی ایل کا میچ دیکھنا، کرکٹ دیکھنا، سیریل دیکھنا، فلمیں دیکھنا، یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ عشاء کے بعد جتنا جلدی ہو سکے سونے کی عادت. اور صبح فجر میں اٹھیے. ہائے کتنے بد نصیب ہیں جس نبی نے صبح کے ٹائم میں برکت کی دعا دی تھی. اللہ اکبر. آج اس نبی کے امتی 10-10 بجے تک گھوڑے بیچ کے بستر پہ سوتے. دیہاتوں میں تو ابھی بہرحال غنیمت ہے، شہروں کے اندر میرے بھائیوں فجر کی نماز میں نکلیے تو سڑکوں پر 2-4 آپ کو مسلمان نظر آئیں گے. اکثر غیر مسلم آپ کو نظر آئیں گے جو کوئی ٹہل رہا ہے، کوئی پارکوں میں دوڑ لگا رہا ہے. اللہ کے نبی کی دعا ہے، آپ نے دعا دی تھی اللہم بارک لامتی فی بکورہا. اے اللہ میری امت کے صبح کے ٹائم میں برکت دے. صبح کو آپ دکان کھول لیجئے، صبح کو آپ اپنے کاروبار کی شروعات کیجئے، صبح کو جس کام کی شروعات کیجئے اللہ برکت دے گا. ہمارے وہ بچے جو مدرسوں میں قرآن کا حفظ کرتے ہیں، ذرا ان بچوں سے پوچھئے کہ جب صبح کو جب وہ قرآن یاد کرتے ہیں، جو صبح کو وہ قرآن حفظ کرتے ہیں، وہ جتنا پکا یاد ہوتا ہے دن بھر کے کسی اور ٹائم میں قرآن اتنا پکا یاد نہیں ہوتا. یہ ہمارے پیارے نبی کی دعا کی برکت ہے. لیکن میرے ساتھیوں جب آپ رات کو 2 بجے سوئیں گے، 12 بجے سوئیں گے تو آپ صبح 4 بجے نہیں اٹھ سکتے. یہ اللہ کا قانون ہے. آپ کو جو نیند ہے وہ آئے گی اور شیطان تو پیچھے آپ کے یہاں پہ گدی پہ 3 گرے تو لگا ہی دیتا ہے جب آپ سو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ عادت پہلے بدلیے، رات کو جلدی سوئیے اور صبح فجر کی نماز. دوسری چیز، لڑکی آپ کی ہے اسکرٹ پہن رہی ہے، جینس کی پینٹ پہن رہی ہے، پینٹ شرٹ پہن رہی ہے. آپ نے ایسے کالج میں اس کا ایڈمیشن کروایا ہے جہاں اس طریقے کا ڈریس کوڈ لاگو ہے. اللہ کے واسطے ایسے کالج میں اپنی بچیوں کو مت پڑھاؤ. عورت مرد کی نقل کرے، ایسی عورت کے اوپر اللہ کے رسول کی لعنت برستی ہے. اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء. ان مردوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں کی نقل کرتے ہیں، اور ان عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو مردوں کی نقل کرتے ہیں. آج نقل ہو رہی ہے، مرد عورت کی نقل کر رہا ہے، عورت مرد کی نقل کر رہی ہے. اور ہم اتنے بے غیرت ہیں کہ اپنی بہو کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو ایسے کپڑے پہناتے ہیں اور بڑے شوق سے بائک پر اور اپنی بولیرو میں اور اپنی اسکارپیو میں گھماتے ہیں. سن لیجئے اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھی آپ سن لیجئے. بڑی بے غیرتی کی بات آج ہے. اللہ کے نبی نے ایسے بے غیرت لوگوں کے بارے میں کیا کہا تھا؟ نسائی کتاب النکاح کی روایت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک و صاف کرے گا. کون 3 لوگ ہوں گے؟ نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، والمرأة المترجلہ، اور مردوں کی نقل کرنے والی عورت، اور نمبر 3 والدیوس، اور وہ بے غیرت مرد کہ جس کے گھر میں بے غیرتی ہوتی ہو، زناکاری ہوتی ہو، یا اس کے گھر کی عورتیں بے حیائی والے کپڑے پہنتی ہو لیکن اس کے ماتھے پر کبھی سلوٹ نہ آتی ہو، کبھی اس کو غصہ نہ آتا ہو، کبھی وہ اپنے گھر کا ماحول چینج کرنے کی ہمت نہ کرتا ہو. ایسے دیوس اور بے غیرت مرد کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھتا ہے. یہ نسائی کی صحیح روایت. ایک اور چیز ہمارے یہاں آ رہی ہے دھیرے دھیرے. بچے کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، شادی کی سالگرہ منائی جا رہی ہے. 14 فروری کو ویلنٹائنس ڈے منا رہے ہیں لوگ. پھر ایک مدرس ڈے ہے، اس دن اپنی ماں کو گفٹ دے رہے ہیں. ایک فادرس ڈے ہے، اس دن باپ کو گفٹ دے رہے ہیں.
اسلام کے اندر کوئی ڈے وے نہیں، اسلام کے اندر صرف 2 ڈے ہے، ایک عید کا ڈے ہے، ایک بقرعید کا ڈے ہے، سمجھ رہے؟ یہ برتھ ڈے، اینیورسری ڈے، ویلنٹائنز ڈے، فادرس ڈے، اسلام کے اندر ہر دن فادرس ڈے۔ اپنے باپ کی روزانہ خدمت کرو، اپنے باپ کی روزانہ قدر کرو، اپنی ماں کی روزانہ قدر کرو۔ یہ یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے ڈے ہیں، ان کے دن ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ آج ہم دوسروں کی نقل کرنے میں ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، اینیورسری منا رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں، کل ان یہودیوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں بھی کھڑا کرے گا۔ میرے بھائیو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنی پہچان کی حفاظت کرو۔ یہ دنیا بھر کے جو تہوار ہیں یہ ہمارے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اسلام میں صرف 2 تہوار ہیں۔ ارے اللہ کے نبی کا تو یہ حال تھا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی سنیچر اور اتوار کو اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، آپ سنیچر اور اتوار کو اتنا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سنیچر یہودیوں کا تہوار ہے، سنیچر کا دن یہودیوں کا تہوار ہے اور اتوار کا دن عیسائیوں کا تہوار ہے، اور میں ان کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جس دن وہ تہوار مناتے ہیں اس دن میں روزہ رکھ کر ان کی مخالفت کروں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی نے مخالفت کی تھی اور ہم ان کی گا رہے ہیں، ان کے سر میں ہم سر ملا کے وہ جو تہوار منا رہے ہیں ہم منا رہے ہیں۔ ایک بہت بری چیز جو ہمارے گھروں میں دھیرے دھیرے آ رہی ہے، بے حیائی آ رہی ہے۔ ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ ہو کے گھروں سے نکل رہی ہیں، اس پر بھی ہمیں لگام لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے ایمان والی عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر عزت کے ساتھ جمی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اگر کبھی تمہیں کسی کام سے گھر سے نکلنا بھی پڑے تو پورے مکمل پردے میں نکلو، اپنی زینت کو، اپنے جسم کو ظاہر کر کے نہ نکلو، اپنے جسم کی نمائش کر کے نہ نکلو۔ گھر میں دیور بھابھی ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، گندی گندی باتیں، ولگر باتیں بھی دیور بھابھی میں ہو رہی، جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ دیور بھابھی ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے، جیجا سالی ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے۔ تو پردے کا اہتمام بھی گھر کے اندر نہیں ہو رہا ہے، دیور بھابھی کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، دیور اور جیجا اور سالی کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ عید کا تہوار آتا ہے، دیور اپنی بھابھی سے مصافحہ کر رہا ہے، بھابھی عید مبارک ہوا، بقرعید مبارک ہوا۔ کیا دیور کے لیے جائز ہے کہ اپنی بیوی سے، اپنی بھابھی سے مصافحہ کرے؟ بھابھی کو مائکے جانا ہے، شوہر نہیں لے کے جا رہا ہے، دیور اپنی بھابھی کو چھوڑنے جا رہا ہے، دیور اور بھابھی کا بدن ایک دوسرے سے ٹچ ہو رہا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے میرے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے، طبرانی کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن تَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، کسی غیر محرم عورت کو چھونا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر آپ کے سر پر لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا بڑا گناہ آپ ایک غیر محرم عورت سے صرف ہاتھ ملا کے آپ کر رہے ہیں، ہاتھ اس کو ٹچ کر کے کر رہے ہیں۔ آج نہ جانے کیا کچھ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے۔ تو گھر کو اگر اسلامی گھر بنانا ہے تو ان گندگیوں کو ہمیں گھر سے نکالنا پڑے گا۔ اور آخری چیز جس کی بنیاد پر اپنے گھر کو ہم اسلامی گھر بنا سکتے ہیں، گھر کے اندر جو رشتے ہیں، جیسے سب سے پہلے ماں باپ کا رشتہ، اس رشتے کا خیال رکھیں۔ ماں باپ کی کوئی بات بری لگ سکتی، لیکن ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان کو گھر سے نکال دینا، ان کی حق تلفی کرنا، یہ گھر کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اسنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، تمام گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا، مگر 2 گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے عام طور سے۔
उकूकुल वालिदैन, अपने माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को दुखी करने वाला, माँ बाप का दिल तोड़ने वाला दुनिया ही में अपने करतूत की सजा पालेगा। वल बग़ियो, और खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाला, सरकशी करने वाला, बगावत करने वाला, खुल्लम खुल्ला पाप करने वाला भी अपने गुनाह की सजा दुनिया में पालेगा। माँ बाप है, उनको बूढ़े हो गए, उनकी खिदमत कीजिए, उनको खुश रखिए, जितने दिन वो जिंदा हैं उनको खुश रखिए। मर जाएंगे वो अल्लाह के यहाँ चले जाएंगे, फिर आप उनकी खिदमत नहीं कर सकते, सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते। इसी तरीके से माँ बाप को ये चाहिए कि औलाद के साथ इंसाफ करें। 4 औलाद है तो चारों को 4 चश्मे से ना देखे। सारे हमारे हाथ की 4 उंगली बराबर है क्या? नहीं बराबर। 4 बेटे हैं, हो सकता है कोई बहुत अच्छा है, हो सकता है कोई कम अच्छा है, हो सकता है कोई बुरा है, लेकिन शरीयत ये कहती है कि औलाद को अगर कुछ दो तो इंसाफ। हजरत नोमान इब्ने बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, उनके अब्बा हजरत बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे को एक गुलाम देते हैं, एक गुलाम देते हैं अपने बेटे को। हजरत नोमान की वालिदा कहती हैं कि आप मेरे बेटे को गुलाम दे रहे हैं, लेकिन आप इसके ऊपर अल्लाह के रसूल को गवाह भी बना लीजिए। बुखारी की रिवायत है, हजरत बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैं अपने बेटे नोमान को एक गुलाम दे रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि आप इसके ऊपर गवाह बन जाए। अल्लाह के नबी ने पूछा, ये बताओ तुम्हारे और भी बच्चे हैं क्या? कहा कि हाँ अल्लाह के नबी और भी बच्चे हैं। आपने कहा सबको गुलाम दिया? कहा सबको नहीं दिया। आपने फरमाया, इत्तकुल्लाह वअदिलू बैना औलादिकुम, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के बीच में इंसाफ करो। एक औलाद को कुछ देना और बाकी को न देना, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। आपने फरमाया ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। मेरे साथियों, औलाद का मामला भी है तो आप इंसाफ से करें। शौहर और बीवी का मामला है, शौहर के जिम्मे जो बीवी का हक है वो अदा करे, बीवी के जिम्मे जो शौहर का हक है वो अदा करे। शौहर के जिम्मे बीवी का हक क्या है? एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते, कहते हैं, अल्लाह के नबी, बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है? आपने फरमाया, अंतुक इमहा इज़ा तइमता, जो खाओ अपनी बीवी को खिलाओ। वो अंतक्सुहा इज़ा कसैता, जैसा कपड़ा खुद पहनो अपनी बीवी को भी पहनो। ये नहीं कि हम तो कीमती से कीमती पहन रहे हैं और बीवी को एकदम सस्ता वाला पहना रहे हैं। जिस स्टैंडर्ड का तुम पहन रहे हो अपनी बीवी को पहनाओ। वला तज़रिबिल वजहा, और अगर कभी तुम्हारी औरत कोई बहुत गलत काम कर दे और हाथ उठाने की नौबत आ जाए तो कभी अपनी औरत के चेहरे पर हाथ मत उठाओ, उसके चेहरे पर कभी मत मारो। वला तुक़ब्बे, और अपनी बीवी से गाली गलौज मत करो। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और अगर कभी बीवी से किसी मामले पे गुस्सा हो जाए, नाराजगी हो जाए तो बीवी को घर से मत निकालो, घर के अंदर ही मामला निपटा लो, घर की बात घर के बाहर मत। अल्लाह के रसूल को देखिए, आज तो हम लोगों के पास अपनी बीवियों के लिए टाइम भी नहीं है। मैं तो भाई मौलवी हूँ, तकरीर करने के लिए बाहर जाता हूँ, मैं कैसे कैसे मैनेज करता हूँ आप समझ जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से अपनी 9 बीवियों को एक साथ मैनेज करते थे, एक कमाल है। आप उसमें आप हंसी मजाक भी करते थे अपनी बीवियों के साथ। अल्लाह के रसूल एक मर्तबा एक सफर में जा रहे थे और इत्तेफाक से उस सफर में हजरत आयशा आपके साथ थी। एक जगह अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा कि तुम लोग थोड़ा आगे निकल जाओ। सहाबा आगे निकल गए। अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा से कहा कि आयशा, चलो हम दोनों दौड़ लगाते हैं, दौड़ का मुकाबला करते हैं। हजरत आयशा कहती है कि अभी मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं दुबली पतली थी, हल्की फुल्की थी। दौड़ लगाई गई तो अल्लाह के रसूल से मैं आगे निकल गया। मेरा अल्लाह के रसूल से दौड़ का मुकाबला हुआ तो मैं आगे निकल गई और मैं हंसने लगी। मैं कहने लगी, अल्लाह के रसूल देखिए, मैंने आज आपको पीछे कर दिया, मैं तो आगे निकल गई। बात आई गई, खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद एक दूसरे सफर में हजरत आयशा कहती है कि फिर मैं अल्लाह के रसूल के साथ जा रही थी तो आपने अपने सहाबा से कहा कि तुम लोग थोड़ा आगे निकलो। एक बात ये पता चली कि पर्सनल चीज पर्सनल ही रहनी चाहिए।
بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق پیار محبت یہ بیڈ روم کے اندر ہونا چاہیے، سب کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، اکیلے میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں تو صحابہ کے سامنے نہیں کرے، صحابہ سے بولے تم لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ۔ یہ دوسری بار اللہ کے رسول نے پھر صحابہ سے کہا تھوڑا آگے نکل جاؤ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس بار جب دوڑ کا مقابلہ لگانے کی باری آئی تو میں تھوڑی موٹی ہو گئی۔ ایک مسئلہ یہ پتہ چلا کہ بیوی لاؤ تو کھلاؤ پلاؤ، 40 کلو کی لے کے آؤ تو 50 کی کر دو، ایسا نہ ہو کہ 40 کی لے کے آؤ اس کو 30 کر دو، ایسا نہ ہو کہ بیچاری صحت مند ہو کے آئے اس کو کھٹ کھٹ کے اور کم کر دو، اس کو اتنا خوش رکھو کہ اس کی صحت بن جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اب میری صحت اور اچھی ہو گئی تھی، اب کی بار جو دوڑ لگائی میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ تو اللہ کے رسول آگے بڑھ گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ اللہ کے رسول نے ہنستے ہوئے کہا کہ عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ اللہ، یہ ہمارے نبی کا اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ تھا۔ میرے ساتھیوں، ایسا اخلاق بیوی کے ساتھ، بیوی کی کبھی کسی بات پر غصہ آ جائے تو آپس میں بیٹھ کے سلجھا لو، اور یہ سوچ کے اپنی بیوی کی اگر کوئی غلط بات بھی تمہیں بری بات بھی اگر بری لگ رہی ہے تو یہ سوچ کے نظر انداز کر دو کہ کوئی کمپلیٹ نہیں ہوتا، کوئی مکمل نہیں ہوتا، سب کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی بیوی کے اندر کوئی کمی ہے تو ضرور کوئی ایسی اچھائی ہے جو دوسری عورتوں کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کی بیوی کھانا اچھا نہیں بناتی ہے تو کپڑا تو اچھا سلتی ہے، آپ کے بچوں کو اچھی پرورش تو دیتی ہے، آپ کے گھر کو اچھے طریقے سے مینج تو کرتی ہے، اس کی خوبیوں کو یاد کر کے اس کی خامیوں کو نظر انداز کرتی ہے۔ یہ چند طریقے تھے اپنے گھر کو اسلامی گھر بنانے کے سلسلے میں۔ اور ایک آخری چیز بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، چند دعائیں سکھا رہا ہوں اپنے گھر کو سیکیور کرنے کے لیے شیطان کے اثر سے، ان کو آپ یاد کر لیجئے۔ بڑی آسان چیزیں ہیں، آسان طریقے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جب گھر کے اندر جائیں تو بسم اللہ پڑھ کے، گھر میں جب بھی جائیں بسم اللہ پڑھ کے جائیں، گھر سے جب بھی نکلیں بسم اللہ پڑھ کے نکلیں۔ کیوں؟ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ فائدہ سن لیجیے۔ مسلم شریف کی حدیث اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی گھر میں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے اور کھانا کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے کہ ارے یار اس گھر میں نہ اب رہنے کی جگہ ہے نہ کھانا ہے، یہ آدمی تو بسم اللہ پڑھ کے گھر میں آیا ہے اور کھانا کھانے کے ٹائم بھی بسم اللہ پڑھ رہا ہے، اب نہ گھر ملے گا نہ کھانا ملے گا۔ لیکن اگر آدمی بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے بڑا اچھا ہوا ٹھکانہ مل گیا، اور اگر کھانا کھانے کے ٹائم بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے بڑا اچھا ہوا کھانا بھی مل گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کھانے کے ٹائم بھی بسم اللہ پڑھو اور گھر میں آنے کے ٹائم بھی بسم اللہ پڑھو، اور گھر سے جب نکلنے لگو تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ آسان ہے، سب کو یاد ہو جائے گا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر یہ پڑھ کے ہم گھر سے نکلتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب ہم یہ پڑھ کے نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، قد ہدیتا و وقیتا و کفیتا۔ اے اللہ کے بندے تو یہ دعا پڑھ کے نکلا ہے، اتنی بہترین دعا پڑھ کے تو نکلا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اب اللہ تعالیٰ تجھے راستہ بھی دکھائے گا، تجھے ہر برائی سے بچائے گا، اور اللہ تعالیٰ تیری مدد کے لیے کافی ہے۔ اور جب یہ دعا پڑھ کے آدمی گھر سے نکلتا ہے تو کسی شیطان کی مجال نہیں ہے جو آپ کو بہکائے اور آپ کے راستے میں آئے۔ اگر کوئی شیطان آپ کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے کہ سنبھل کے دیکھو وہ کیا پڑھ کے نکلا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پڑھ کے اگر آپ نکلے تو اتنا بڑا اس سے میرے ساتھیوں فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر ایک عادت بنا لیجئے، آپ اپنی امی کے کمرے میں جائیں سلام کر کے جائیں۔ بچوں کو بھی سکھا دیجئے کہ بیٹا امی کے کمرے میں جاؤ تو سلام کر کے جاؤ، بھابھی کے کمرے میں جاؤ تو سلام کر کے جاؤ۔ ہر آدمی اپنے بھائی کے اپنے باپ کے کمرے میں جائے تو سلام کر کے جائے، یہ اسلام کا طریقہ ہے، اور اس سے گھر میں رحمت اور برکت نازل ہوگی۔ یہ چند اہم باتیں تھیں گھر کو اسلامی گھر بنانے کے تعلق سے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ان چند باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں کو اسلامی گھر بنا دے، شیطان کے شر سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما رب العالمین۔ ہم سب کو اپنے گھر میں جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کو اپنے گھر کا ماحول
اور اپنے گھر کے بیوی بچوں کو صحیح تربیت دینے کی توفیق عطا فرما. جن کی شادی نہیں ہوئی ہے اللہ ان سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو انہیں نیک گھر والی عطا فرما, نیک بیوی عطا فرما. جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا. جن کو ابھی تک اولاد سے تو نے نہیں نوازا ہے انہیں نیک اولاد نواز دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.